بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر جمشید احمد آپ کے ساتھ اس چیپٹر 4 اور 5th لیکچر میں حاضر ہوں. اس وقت ہم ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہمیں مزید آرگنائزیشنل بیہیویئر کے بارے میں آگاہی دے گا اور ہم اس کو آگے گو تھرو کریں گے. ویلیوز، ایٹیٹیوڈ اینڈ جاب سیٹسفیکشن. بیفور گوئنگ ٹو دس ٹاپک I would like you to share the previous proceedings of the lectures, which remember and which evaluate the things in an appropriate manner, to connect these things in this today's lecture. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پریویس لیکچرز کی ہائی لائٹس کیا تھیں. In previous lecture we discussed the link between perception and individual decision making, rational decision making model, steps in rational decision making model. آپ نے پڑھے تھے کہ وہ کون سے ایسے سٹیپس ہیں جس کو ہم نے فالو کر کے ایک ریشنل ڈیسیجن میکنگ ماڈل بنانا ہے. 3 component of creativity, expertise, skill and motivation. And what are the effect and impact of these 3 expertise? تو expertise, we get something, we learn something, and we convert that learning into skills, and after the practice and experience we furnish those skills and execute in our workplace. How are decisions actually made in organization? اس میں ہم نے باؤنڈیڈ ریشنلٹی، ہاؤ وائی پرابلمس آئیڈینٹیفائڈ، کس طرح ہم اپنی پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور ان کے حل کے لیے کس طرح ہم کام کریں گے. اس کے بعد الٹرنیٹیو ڈیولپمنٹس جو تھیں یا الٹرنیٹیوز کس طرح ہم ڈیسائیڈ کریں گے ٹو گیٹ دا ریشنل ڈیسیجن میکنگ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، کے بعد کامن بائسز اینڈ ایرر تھے جو ہماری پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہم ڈیسیجنز لیتے ہیں. دیز بائسز اینڈ ایررز انفلوئنس اوور ڈیسیجن میکنگ پروسیس. تو اس کو ہم نے ایگزامن کیا تھا. ہم کسی جگہ اوور کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، کسی جگہ انڈر کانفیڈنس ہو جاتے ہیں، کبھی ہم اینکرنگ کرتے ہیں کنفرمیشنز کے ساتھ. اویلیبلٹی، ریپرزینٹیٹیو بائسز، دیز آر دا بائسز وچ وی کنسیڈر ڈیورنگ دی ڈیسیجن میکنگ پروسیس. تو اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کتنے زیادہ ہمارے لیے پرابلم کا باعث بنتا ہے. تو ان ایررز کو ہم نے کہا تھا کہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انٹیوشن ڈیسیجن سٹائل ماڈل پڑھا ہم نے، آرگنائزیشنل کنسٹرینٹ، اور اس کے بعد ہم نے کلچرل ڈفرینسز، ایتھیکل ڈیسیجنز میکنگ کے بارے میں پڑھا. کس طرح ہمارے جو ایتھکس ہیں، ہم نے رائٹ کا خیال کیسے رکھنا ہے، لوگوں کے رائٹس کا، ہمارے ڈیسیجنز میں لوگوں کے رائٹس کی حق تلفی تو نہیں ہو رہی. یہ ساری چیزیں ہم نے کرنے کے بعد ہم نے ایتھیکل ڈیسیجنز میکنگ پروسیس کے اندر اپنے آپ کو ڈالا تھا. اور یہ اس چیز سے ثابت ہوا تھا کہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایتھیکل ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ان سب کے اوپر حاوی ہے، کیونکہ اس سے ہماری اور ہماری فرم کی جو ہے ایک شناخت بنتی ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ناؤ وی آر موونگ ٹورڈس آور چیپٹر 4. اور آفٹر اسٹڈنگ دس چیپٹر 4 you should be able to constraint, terminal and instrumental values. What is value? How many types of values? What are the impact of values in our workplace life or in organization? تو ہم نے کنٹراسٹ کرنا ہے اس کو، ٹرمینل اینڈ انسٹرومنٹل ویلیوز کو، کہ ان کا آپس میں کیا کنٹراسٹ اور کمبینیشن ہے. اس کے بعد لسٹ دا ڈومیننٹ ویلیوز ان ٹوڈیز ورک فورس. اس
ڈومیننٹ ویلیوز کو ہم نے جو آج کے وقت میں ورک پلیس کے اوپر ہمیں نظر آتی ہیں اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ لسٹ دا ڈومیننٹ ویلیوز ٹوڈیز ورک پلیس. اس کے بعد یو شوڈ بی ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی دا 5 ویلیوز ڈائمینشنز آف نیشنل کلچرس. جو ہمارے نیشنل کلچرز ہیں اس کی کون سی وہ 5 ڈائمینشنز ہیں جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے ہمیں, اور ہم کریں گے. کنٹراسٹ دا 3 کمپوننٹ آف این ایٹیٹیوڈ. اس کے بعد آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے, ایٹیٹیوڈ کس وجہ سے بنتے ہیں, اس کو کنٹراسٹ کرنا ہے 3 کمپوننٹس کے ساتھ. اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے. اس کے بعد سمرائز دا ریلیشن شپ بٹوین ایٹیٹیوڈز اینڈ بیہیویئر. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اس کو ہم نے آخر میں سمرائز کرنا ہے کہ بیہیویئر کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ کیا بنتا ہے, اور ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کا آپس میں کیا تعلق ہے, کتنا زیادہ ایک دوسرے کے اوپر یہ انفلوئنس ڈالتے ہیں اور ہماری اس کو پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آئیڈینٹیفائی دا رول کنسسٹنسی پلے ان ایٹیٹیوڈ. اور پھر وہ رول آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس طرح ایٹیٹیوڈ کے اوپر یہ پارٹ پلے کرتا ہے ہمارا. اور اس کے بعد اسٹیٹ دا ریلیشن شپ بٹوین جاب سیٹسفیکشن اینڈ بیہیویئر, کہ یہ ان وچ ٹائپ آف بیہیویئرس وچ وی ریکوائرڈ ٹو گیٹ دا جاب سیٹسفیکشن, میکسیمم سیٹسفیکشن حاصل کرنے کے لیے دا ویز وچ وی ول فائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو فالو دوز پاتھ ٹو فلفل دی ریکوائرمنٹ آف دی جاب سیٹسفیکشن. کس طرح ایک امپلائی کو جاب سیٹسفیکشن ملتی ہے, کس طرح ایک مینیجر جاب سیٹسفیکشن امپلائی کے لیے جاب سیٹسفیکشن کا باعث بنتا ہے. تو یہ ہمارے آبجیکٹو کا ایک حصہ ہے. اس کے بعد آئیڈینٹیفائی 4 امپلائی ریسپانسز ٹو ڈس سیٹسفیکشنس, کہ ہم نے وہ 4 امپلائی کے رسپانسز کو جو کہ ڈس سیٹسفیکشن کا باعث بنتے ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. وہ کون سے ہیں, کیوں ہیں, کس لیے ہوتے ہیں, کس وجہ سے ہوتے ہیں, تو ہم نے اس کو دور کرنا ہے, اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹس, اب ہم آتے ہیں ویلیوز کی طرف کہ واٹ از ویلیو, ہاؤ وی کین میک آور ویلیوز, ہاؤ این آرگنائزیشن فلفل دی ریکوائرمنٹ ٹو گیٹ دا ویلیوز. ویلیو کیا چیز ہوتی ہے, اس کی کیا امپورٹنس ہے, تو یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ویلیوز بیسک کنوکشنز دیٹ آر اسپیسیفک موڈ آف کنڈکٹ اور اینڈ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس از پرسنلی اور سوشلی پریفریبل ٹو این اپوزٹ اور کنورس موڈ آف کنڈکٹ اور اینڈ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. دیکھیں بیسک کنوکشنز ہیں, کسی بھی اسپیسیفکس کے لیے, کسی بھی چیز کے لیے, کسی چیز کی ترقی اور کمال حاصل کرنے کے لیے آپ اس کی ایک ویلیو مقرر کرتے ہیں. اس ویلیو کے اوپر سپوز اس کی اگر ہم مثال اس طرح لیں کہ آپ کی ایک شخصیت ہے, اس شخصیت کو آپ ویلیویبل بنانے کے لیے کچھ ٹاسک سر انجام دیتے ہیں. آپ اس اپنی پرسنالٹی کی ویلیو کو انکریز کرنے کے لیے محنت کا سہارا لیتے ہیں, آپ دوسروں کی رسپیکٹ کا سہارا لیتے ہیں, آپ انٹرپرسنل سکلز کو دیکھتے ہیں, آپ لرننگ کے پروسیس میں پڑھتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ویلیو ایڈڈ بناتے ہیں, آپ اسکلفل ہوتے ہیں, اور آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر لے کے جاتے ہیں. اسی طرح آرگنائزیشن کے اندر کچھ ویلیوز سیٹ کی جاتی ہیں. یہ ایک آپ کا ایک ایسا پروسیجر ہے آپ کی پرسنالٹی کا جو سوشلی بھی پریفریبل ہوتا ہے تو اپوزٹ کے لیے اور کنورس موڈ آف کنڈکٹ کے لیے اور اینڈ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. جب بھی کسی چیز کی ایگزسٹنس کا سوال ہو تو اس کی ویلیوز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی زیادہ ہے, کتنا زیادہ وہ اپنی ویلیوز کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ سیدھے سے سمجھ لیں کہ ویلیو آپ کو بتدریج اوپر کی طرف لے کے جاتی ہے, اپورڈ پروڈکٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. ویلیو ہی ہے جو آپ کو آپ کا کنیکٹیوٹی کرتی ہے آپ کا امپلائیز کے ساتھ, ورک فورس کے ساتھ, اور اس کمپنی کی ویلیو ہی ہے جو آگے لے جا کے ہیومینٹی کو سرو کرتی ہے, اور پھر اس کی ویلیو بتدریج بڑھتی جاتی ہے اور ترقی کے منازل آپ طے کرتے ہیں. تو بیسیکلی ویلیو سیٹ کرنا, ویلیو کی دیکھ بھال کرنا, ویلیو کے پیچھے چلنا, یہ ایک ٹیکنیکل ٹاسک ہے کہ کس طرح ہم فلفل کرتے ہیں اپنی ویلیو کی ایکٹیویٹیز کو. اس کے بعد ویلیو سسٹم, a hierarchy based on ranking of an individual's value in term of their intensity. اب آپ دیکھیں کہ ہر چیز کے درجے جو ہیں آپ دیکھتے ہیں,
درجہ وائز اس لیے کہ ایک ہیرارکی بنائی جاتی ہے کہ کون بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا. وہ اس لیے کہ ایک ہیرارکی سیٹ کرنا ریکوائرمنٹ ہے. اس ویلیو سسٹم کے اندر کو کس شخص کی کتنی ویلیو ہے، اس کی ویلیو، اس کے مرتبے، اس کے اسکل، اس کے نالج، اس کے نو ہاؤ، اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کی لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، انٹرپرسنل اسکلز، کمیونیکیشن اسکلز، اس کی اکاموڈیشن، اس کی فیسیلیٹیشن، یہ تمام چیزیں ویلیو ایڈڈ بناتی ہیں اس سسٹم کو. تو ہیرارکی کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے کہ جو ویلیو سسٹم آپ نے مقرر کیا ہے وہ بیسڈ آن رینکنگ آف انڈیویجولز ویلیو، انڈیویجول ویلیوز کے بیس کے اوپر ہم اس کو ان ٹرمز کو لے کے ہم چلتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، تو یو شوڈ نو about the importance of value. You should know about the value system. Value system force us, restrict us to obey the rules and norms and regulations of that particular type of organization. اسی طرح آپ کا پرسنل ویلیو سسٹم ہے، آپ کا ایک فیملی ویلیو سسٹم ہے، آپ کا ایک کلچرل ویلیو سسٹم ہے، آپ کا ایک نیشنل ویلیو سسٹم ہے، آپ کا ریلیجیس ویلیو سسٹم ہے. آل دیز ویلیو سسٹم ریکوائرز اے لاٹ فرام یو اینڈ یو ایکٹ اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹ آف دیٹ اسپیسیفکلی پرٹیکولر ٹائپ آف ویلیو سسٹمس. آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، معاشرے کی ویلیوز سے باہر آپ نہیں جا سکتے ہیں. ایجوکیشنل ویلیوز جو سیٹ بائی دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں. آپ نے ان ویلیو سسٹمز کا خیال رکھنا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، خاص طور پہ اس چیز کو کنسیڈر کیجئے کہ آپ کسی ویلیو کے زیر اثر ہیں، ان ویلیوز کی رسپیکٹ کے زیر اثر ہیں، اس ویلیوز کی جو ایگزیکیوشن ہے اس کے زیر اثر ہے. تو ویلیوز آرگنائزیشن کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو اس کی کچھ ویلیوز ڈیفائن ہوتی ہیں. ان ویلیوز کی جو ڈیفینیشن ہے آپ نے you have to follow and obey the rules and norms of this value system. تو ویلیو سسٹم جو ہے وہ ہیرارکی بیسڈ آف رینکنگ ہے، جو کہ انڈیویجول ویلیوز اور ان ٹرمز آف دیئر انٹینسٹی کہ کتنی شدت کے ساتھ آپ کو اس کی اوبے کرنا ہے. تو اس میں ادارے کا سربراہ اس کی ایک انٹینسٹی ہے. اس کے بعد اسی طرح مختلف مدارج اور درجات ہیں جس کے اوپر مختلف لوگ فائز ہیں اور اپنے اپنے ایریاز اور اپنے اپنے ویلیو سسٹم کی دیکھ بھال اور اس کی بقا اور اس کے پروٹوکول کے اندر لگے ہوئے ہیں. تو یہ کانسیپٹ جو ہے آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اس کے بعد امپورٹنس آف ویلیو. وائی وی کنسیڈر ویلیو از امپورٹنٹ فار اس. In which type of values we should take care of that. Provide understanding of the attitude. Value gives us the right attitude, right understanding towards our attitude. We set our attitude in the light of value system, in the light of values. جیسے پہلے کہا کہ ہمارے اوپر کچھ چیزیں مسلط ہیں religiously, socially, morally, educationally, institutionally. تو ہم نے ہر اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو جو امپورٹنس ہے ویلیو کی وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے انڈرسٹینڈنگ ٹوورڈز دا ایٹیٹیوڈ، موٹیویشن، بیہیویئر اینڈ انڈیویجولز اینڈ کلچرس. ہمیں ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ سمجھنے میں، انڈرسٹینڈ کرنے میں آپ کی موٹیویشن کی ایک ویلیو ہے. ان دی لائٹ آف دیٹ موٹیویشنل ویلیوز یو پرفارم انٹرنسکلی، یو پرفارم ویل، یو پریکٹس ویل، یو گو ٹوورڈز یور گول. تو آپ نے ظاہر ہے کوئی ویلیو دی ہے تو اس کی وجہ سے آپ موٹیویٹڈ ہیں نا. ویلیو دیے بغیر کیسے آپ سروائیو کر سکتے ہیں؟ اسی طرح آپ کے بیہیویئرز ہیں. How you can survive without right and appropriate behaviors. So value system help us to understand our behaviors and we modify and strengthen our behaviors and align our behaviors in the light of values given by the society, given by the religious, given by the institute, given by the class, given by any group. تو اس وجہ سے انڈیویجولس اور اس کے بعد کلچرز ہیں. یو شوڈ اوبے دی رولز اینڈ نارمز اینڈ ریگولیشنز آف دا کلچر. تو یہ ویلیو سسٹم ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد دیتا ہے. یہ امپورٹنس ہے ویلیو کی. تو آپ سمجھیں
کہ ایٹیٹیوڈس کیا ہیں, موٹیویشن کیا ہے, بیہیویئرس کیا ہیں, اور انڈیویجولس اینڈ کلچر کیا ہے. تو آپ نے انڈیویجولس کی ویلیو کو بھی مد نظر رکھنا ہے, اینڈ کیپ ان مائنڈ دی رسپیکٹ آف دا انڈیویجولس, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کا, کسی بھی کیٹیگری کا, کسی بھی ہیرارکی سسٹم کا ہو, کسی بھی ویلیو سسٹم کا ہو. یو شوڈ اوبے دی, ٹو ریسپیکٹ دی انڈیویجولس اینڈ ریسپیکٹ دا کلچرس. اپنے کلچرس کی رسپیکٹ کرنا ہے, ساتھ دوسرے کے کلچرس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے, تاکہ وہ ایک بہتر معاشرہ بنے. تو یہ ہے ایکچولی ویلیو. تو ویلیو plays a very important role in human life, and we should understand, we need to know about the understanding of the values towards different aspects. Uske baad influence our perception of the world around us, or value also help us and influence our perception. ہمیشہ ہم اپنی پرسیپشنس, ہماری پرسیپشن کے اوپر انفلوئنس کرے گی ویلیو. ہم اس ویلیو کی وجہ سے, جو ویلیو متعین کی گئی ہے, اب آپ دیکھیں بڑی بڑی کمپنیز کو آپ دیکھ لیں, لائک سونی, توشیبا, موٹرولا, ایپل, کرولا, یہ کیا چیز ہیں؟ دیز آر دی ویلیوز. یو گو بیونڈ دیٹ, you follow that, you pick that things because they are the value added companies. Also آپ ان لوگوں کی تقلید کریں گے, ایسے پرسنالٹیز کی تقلید کریں گے جن کی کوئی ویلیوز ہیں, جو اپرووڈ ہیں, ایکنالجڈ ہیں. تو ویلیو جو ہے یہاں پہ ان آپ کے پرسیپشن کے اوپر انفلوئنس کرے گی, اور جو بھی ارد گرد کی آپ کی دنیا ہے آپ اس کو بہتر طریقے سے جج کریں گے. کیونکہ ہر چیز کا, جیسے ترقی یافتہ ممالک کی اپنی ایک ویلیو ہے, اپنی کرنسی کی ایک ویلیو ہے, اس کرنسی کی ویلیو کے اوپر جو پرسیپشن ہوگا وہ آپ کا پازیٹیو اور نیگیٹو ہوگا. اس شخص, اس ملک کے اشخاص کے بارے میں جو پرسیپشن ہوگا وہ ویلیو کی وجہ سے آپ پرسیپشن ہوگا کہ ٹھیک ہے نارتھ امریکہ کے جو لوگ ہیں وہ خوشحال ہیں, تو یہ پرسیپشن ہے, کامن پرسیپشن ہے. چائنیز جو ہے بہت ہارڈ ورکنگ ہے, تو یہ پرسیپشن ہے, انہوں نے ویلیو مقرر کی ہے اپنی ہارڈ ورکنگ سے. ٹیکنالوجیکلی جاپان کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی ویلیو ہے, تو آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. پرسیپشن آپ کی اندر, ایوری جاپانی از پروڈکٹیو انڈیویجول, تو یہ ویلیو ہے. پھر اس کے بعد ریپرزینٹ انٹرپریٹیشن آف رائٹ اینڈ رانگ. ویلیو ریپرزینٹ کرتا ہے, انٹرپریٹ کرتا ہے کہ رانگ کیا ہے, رائٹ کیا ہے. تو یہ بھی امپورٹنس میں آتا ہے ویلیوز کی. ویلیو بتاتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے, ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یو شوڈ نو اباؤٹ دی امپورٹنس آف ویلیو بائی کنسیڈرنگ دس پوائنٹ to interpret the right and wrong, imply that some behaviors or outcomes are preferred over theirs. اس کے بعد جو امپورٹنس ہے یہ امپلائی کرتی ہے that some behaviors or outcomes are preferred by others. ہم نے اس پریفرنس کے اوپر اپنی ان سے بات چیت کرنی, ان کی پریفرنس کو سامنے رکھ کر ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. تو یہ ایک ویلیوز ہے, امپورٹنس ہے ویلیو کی. اس کے بعد ٹائپس آف ویلیوز ایٹ ورک پلیس. ملٹن روکیچ ویلیو سروے 1973 میں ایک سروے کیا گیا تھا, ٹائپس آف ویلیوز ایٹ ورک پلیس. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویلیوز کی ورک پلیس کے اوپر, کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے ورک پلیس کے اوپر, ہم نے آرگنائزیشنز کے اندر کام کرنا ہے. وہاں جو ویلیوز مقرر کی گئی ہوں گی آپ کے لیے, ان ویلیوز کو کس طرح سمجھنا ہے اور ان ویلیو کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے, تو یہ ہم آپ دیکھتے ہیں اس میں. ٹرمینل ویلیوز, وٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو. ٹرمینل اس کا کانسیپٹ ہے ویلیوز کا, وٹ ڈو آئی وانٹ, کیا چاہتے ہیں, کیا میں چاہتا ہوں اچیو کروں. اس کے مطابق پریفرڈ اینڈ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس, دی گول دیٹ اے پرسن وڈ لائک ٹو اچیو ڈیورنگ ہز اور ہر لائف ٹائم. تو وہ اس نے ایک اپنی ویلیو مقرر کی ہیں, وہ پریفر کرتا ہے کہ وہ کیا چیز اچیو کرے گا تھرو آؤٹ دی لائف. دیٹ گول آف اے پرسن وڈ لائک ٹو اچیو ڈیورنگ ہز, اور پوری لائف ٹائم کے اندر اس نے کیا گول اپنے لیے ایڈجسٹ کیے ہوئے ہیں. تو یہ ویلیوز ہیں, پریفرڈ اینڈ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس. تو دی گول دیٹ پر پرسن وڈ لائک ٹو اچیو ڈیورنگ ہز اور ہر لائف. انسٹرومینٹل ویلیوز,
پہلے ٹرمینل ویلیوز, دیز آر دا ٹائپ آف ویلیوز ورک پلیس. ملٹن روکیچ ویلیو سروے 1973 جس کے مطابق ٹرمینل ویلیوز, واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو, مجھے کیا چاہیے زندگی میں, مجھے کیا چاہیے, تو پریفرڈ کرتے ہیں اینڈ اسٹیٹ آف ایگزسٹنس, کہ ہماری ایگزسٹنس, ہمارے وجود کا کیا کانسیپٹ ہے. تو کچھ گولز آپ نے سیٹ کیے ہوتے ہیں, ان گولز کی فلفلمنٹ کے لیے وہ آپ کی ایک ویلیو ہے, اس ویلیو کی فلفلمنٹ کے لیے, اس ویلیو کو اچیو کرنے کے لیے, اس کی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو نو اور اچیو ڈیورنگ ہول تھرو آؤٹ یور لائف. اس کے بعد سیکنڈ انسٹرومینٹل ویلیوز ہیں, اور ہاؤ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو اٹ, کیسے کروں گا میں. تو پریفریبلی موڈ آف کنڈکٹ, بیہیویئر اور مینز آف اچیونگ ونس ٹرمینل ویلیوز. تو انسٹرومینٹل ویلیوز کے اندر پریفریبلی موڈ آف کنڈکٹ آپ کے بیہیویئرز ہیں, اور مینز آف اچیونگ ونس ٹرمینل ویلیوز ہیں, کہ کس طرح آپ اپنی ٹرمینل ویلیوز کو کس طریقے کے ساتھ حاصل کریں گے. جو اوپر ہیں, میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میں کیسے حاصل کروں گا, تو یہ سارا کو ریلیٹ کرتا ہے. ٹرمینل ویلیوز, ویلیوز ان دا روکیچ سروے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ویلیوز اس سروے کے مطابق کیا ویلیوز آئی ہیں, ٹرمینل ویلیوز کے اندر کون کون سی چیزیں آئی ہیں. تو آپ دیکھیں گے اے کمفرٹیبل لائف, اے پراسپیریس لائف, ایوری ون نیڈ ٹو اسپینڈ اے پراسپیریس لائف which is a healthy life in all aspects. تو نمبر 1, an exciting life, a stimulating active life. تو ایک ایکسائٹنگ لائف, تھرلنگ لائف, جس میں ہر طرح کا جو ہے سکھ اور آرام ہو. تو یہ ہماری ویلیوز ہیں, لائف کی ویلیوز ہیں. a sense of accomplishment, lasting contribution. اور اس کے بعد میری لائف کے اندر میری ویلیو جو ایڈڈ ہو, وہ میری لائف ایسی ہو کہ اے سینس آف اکمپلشمنٹ, ہر وقت اکمپلشمنٹ کا احساس ہو, خوشگوار احساس ہو, اچیومنٹس کا احساس ہو. تو یہ لاسٹنگ کنٹریبیوشن ہے. اے ورلڈ ایٹ پیس, فری آف وار اینڈ کانفلکٹ. Everyone know the importance of peace. Everyone know the bad effect of conflict. Everyone know the bad effect of war. تو کس طرح آپ کریں گے اس کو, تو یہ ویلیو ایڈڈ ہے. آپ اچھی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی امپورٹنٹ ویلیوز جو اس سروے کے بعد آئیں, کہ انسان کیا چاہتا ہے, کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, پوری زندگی اس کے حصول کے لیے کیا کیا قربانیاں دیتا ہے, اور کیسے حاصل کرتا ہے. تو اس کی ٹرمینل ویلیوز کیا ہیں, انسٹرومینٹل ویلیوز کیا ہیں, اس کے مطابق ہم ٹرمینل ویلیوز کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سینس آف اکمپلشمنٹ, لاسٹنگ کنٹریبیوشن, ورلڈ ایٹ پیس, فری آف وار اینڈ کانفلکٹ. اس کے بعد ورلڈ آف بیوٹی, بیوٹی آف نیچر اینڈ دا آرٹ. اور پھر انسان ایک اور طرف جاتا ہے جس کے اندر اس کو ایک خوبصورت دنیا چاہیے, پیس, ماسٹر پیس چاہیے, ایک آرٹ کی طرح کا نمونہ چاہیے, اور جس کے اندر بیوٹی اور نیچر اور آرٹ انوالو ہوں. اور اپنے آپ دیکھیں پھر وہ کس طرح ان آرٹ اور اس بیوٹی کو کمبائن کرتا ہے اور اپنے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے, اپنی چیزوں کو وہ اسمبل کرتا ہے. ایکویلٹی, بردرہڈ, ایکول اپرچونٹی فار آل. تو دیز آر دا ٹرمینل ویلیوز set by the human or surveyed by the Rokish survey which was done in 1973. So after that survey we found that these are the terminal values which everyone need, everyone requires. So family, equality, brotherhood, equal opportunity for all. These are the dreams of better life. Family security, taking care of loved ones. تو پھر فیملی سیکیورٹی چاہیے, ہم اپنے لو ونس کو پریشانی نہیں دیکھ سکتے, تو یہ بھی ایک ویلیو مقرر ہوئی. تو دیز آر دا ٹرمینل, پارٹ آف دا ٹرمینل ویلیوز. فریڈم, انڈیپینڈنس, فری چوائس, ایوری ون enjoy the freedom and peace, free choices. There are number of choices, you can pick anything. Happiness, inner harmony, freedom from inner conflict, اور پیس آف مائنڈ کے ساتھ. میچور لو, سیکچوئل اینڈ اسپرچل انٹیمیسی, نیشنل سیکورٹی, پروٹیکشن فرام اٹیکس. دیز آر دی ٹرمینل ویلیوز. پلیجر اینڈ انجوائبل, لیئرفل لائف. اس کے بعد سالویشن, سیوڈ انٹرنل لائف. سیلف ریسپیکٹ, سیلف اسٹیم. social recognition, respect, admiration, true friendship, close companionship, wisdom, a mature understanding of life. So these are the terminal values set by a human
set by humans since the existence of the world. Every human need respect, every human need peace, every human need resources, every human need free choices, every human need independence, every human need number of things which we list down. These are simply known as terminal values. And then instrumental values. In the light of that survey, in which type of instrumental values, and these are the long list of instrumental values which are ambitious, hardworking, aspiring. All human beings are hardworking? Here is a question we can ask you. कि टर्मिनल वैल्यूज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो तो ठीक है. अब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के अंदर जब आता है तो इसमें फिर चॉइसेस डिफरेंट होंगी. एम्बिशियस, एवरी ह्यूमन बीइंग इज एम्बिशियस, एवरी ह्यूमन बीइंग इज हार्ड वर्किंग, एस्पायरिंग, ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड. इज इट एवरी ह्यूमन बीइंग इज ब्रॉड माइंडेड एंड ओपन माइंडेड? उसके बाद कैपेबल, कंपोनेंट, इफेक्टिव. उसके बाद cheerful, lighter, joyful, clean, neat, tidy. The question is, everyone has these qualities, or someone, or special peoples? Clean, neat, tidy, courageous, standing up for your belief, forgiving, willing to pardon other, helpful, working for welfare or others, imaginative, daring, creative, independent, self-reliant, self-sufficient, intellectual, intelligent, reflective, logical, consistent, rational, loving, affectionate, tender, obedient, dutiful, respectful, polite, courageous, well-mannered, responsible, dependable, reliable, self-controlled, restrained, self-disciplined. These are the instrumental values. We should acquire those values. Not every human being has these abilities. But these are the requirement to spend a life. These are the requirement to get the other values, terminal values. To get the terminal values, we need to have instrumental values. We have to focus instrumental values. These instrumental values give us the directions towards terminal values. According to that survey, two type of values we managed, two type of values we found. In the light of these values, we set our values. Dear students, hope you understand these things. These are very things. And then for executive, in which type of values, there are different type of things. For executives, the terminal values, self-respect, and instrumental value is honest. If you have a terminal value of self-respect, then you should have the instrumental value of honesty. If you have a family security, so you should have the instrumental value of responsible people, responsible man. If you desire that your family is हर तरह के खतरे से बची रहे, तो फिर आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. फ्रीडम, इफ यू नीड फ्रीडम ऑफ टर्मिनल वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, देन यू आर कैपेबल फॉर दैट. अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज ऑफ एम्बिशंस, हैप्पीनेस, इंडिपेंडेंस. तो ये एग्जेक्टिव्स को क्या चाहिए? तो दीज 5 टाइप ऑफ वैल्यूज मस्ट have in executives. उसके बाद यूनियन मेंबर्स को क्या चाहिए? टर्मिनल, फैमिली सिक्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल, फ्रीडम, ऑनेस्ट, हैप्पीनेस, कोरेजस, सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट, मेच्योर लव, कैपेबल. और एक्टिविस्ट को क्या चाहिए? उनके अंदर टर्मिनल वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए? इक्वेलिटी, अ वर्ल्ड ऑफ पीस, फैमिली सिक्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, इंस्ट्रूमेंटल, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, courageous, responsible, capable. Means value ranking of executives, union members and activists. तो ये इनकी values हैं जो उनके profession को, जो उनकी personality को, जो उनकी personality के लिए set की गई हैं.
in the light of that survey. تو یہ مین ویلیوز ہیں. رینکنگ آف ایگزیکٹو, ان سے ہم نے رینک کیا کہ ایگزیکٹو کے اندر یہ چیز ہوں, یونین ممبرس کے ساتھ, ایم پی ایس کے پاس, ایم این ایس کے پاس, پولیٹیشنس کے پاس, ایگزیکٹوس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے پاس, اسی طرح ایکٹیوسٹ اگر کوئی ہے تو دیز آر دا ویلیو سیٹ بائی دس سروے. کمپلسری ریڈنگس, اس کے لیے آپ یہ ریڈنگس کر سکتے ہیں, آپ اچھی طرح دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے پاس ہوگا. اس طرح کی اگر بک مل جائیں تو آپ کو یہ لیڈر, انٹرنیشنل لیڈرز جنرلشپ کے اندر یہ آرٹیکل ہے جو اس میں مزید آپ کے اوپر روشنی ڈالے گا. اس کے بعد ڈومیننٹ ورک ویلیوز ان ٹو ڈیٹ ورکس فور, وہ کون سی ویلیوز ہیں جو ڈومیننٹ ہیں آپ کے اوپر. ڈومیننٹ ورک ویلیوز: ہارڈ ورکنگ, لیسٹ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ, کنزرویٹو, prefer to work in isolation with own hands, conforming, meeting the requirements, discipline, long-term commitment, a loyalty with the firm. تو dominant work values ہیں کہ آپ hard working ہو, least technology oriented ہوں, conservative ہوں, پریفر کریں اپنے ورک میں, آئسولیشنز میں کام کریں ود اون ہینڈ, اپنے ہاتھ کے ساتھ کریں, کنفارمنگ, میٹنگ دا ریکوائرمنٹس, جو بھی ریکوائرمنٹ سیٹ بائی دا آرگنائزیشن اس کو فلفل کریں, اور ڈسپلنڈ ہوں, لانگ ٹرمز کمٹمنٹ ہوں آپ کی فرم کے ساتھ, لوائلٹی ہو آپ کے ساتھ ود دی فرم. اور یہ ساری جو آپ کی ڈومیننٹ ورک فورس ہے, ڈومیننٹ ورک ویلیوز جو متعین کی گئی ہیں آپ کے لیے, یہ ضروری ہیں. اس کے بعد آرگنائزیشنل اسٹیک ہولڈرز, آرگنائزیشنز کے ساتھ کون کون سے لوگ کنیکٹڈ ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے پرابلمز نہ ہو. تو ایک آرگنائزیشن کے ساتھ نمبر آف اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں. نمبر 1 جو اسٹیک ہولڈر ہے اس کا امپلائی ہیں اس کے. اب اگر آرگنائزیشن فلرش نہیں کرے گی, آرگنائزیشنز کو کوئی پرابلمز آئیں گے, کون کرے گا سفر؟ اسٹیک ہولڈرز. اور اس میں سب سے زیادہ کون کریں گے؟ اس کے امپلائی کریں گے. ان کے جابس پہ کٹ لگے گا, ان کی پیس کے اوپر کٹ لگے گا, وہ ڈاؤن سائزز کی طرف جائیں گے. کیوں؟ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو پروڈیوس اور پروڈکٹیوٹی. فار دیٹ پرپز آرگنائزیشن take care of their employees and employees take care of their organization by taking part actively in productive activities. That is why employees are the more important stakeholder of the organization. اس کے بعد اس کے کسٹمرس, we need to fulfill the requirement and satisfaction of the customers because customer are the core concept, customer are the core thing which help to execute or flourish the organization. If customers are satisfied with the productivity of that firm or organization, then the organization has its bright future. تو کسٹمر اس کے سیکنڈ ہے. اس کے بعد سوشل اینڈ پولیٹیکل ایکشن گروپس, یہ بھی کیونکہ سوشلی یہ آرگنائزیشن جس جگہ کے اوپر ہے وہ آرگنائز کر رہی ہے, لوگوں کو روزگار دے رہی ہے, اس کے بعد انڈائریکٹلی کتنے لوگوں کو روزگار اس آرگنائزیشن کی وجہ سے مل رہا ہے. اس کے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہیں, پولیٹیکل جو ایکشن گروپس ہیں, وہ بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہ ان کے علاقے, ان کے ایریاز کے اندر آرگنائزیشن کام کر رہی ہیں اور اس سے ان کے ایریاز کو بینیفٹس ہیں. اس کے بعد کمپٹیٹرز, یہ بھی آپ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں کیونکہ کمپٹیٹرز ایک دوسرے کو زندہ رکھتے ہیں. کمپٹیٹرز مقابلے کی فضا کو برقرار رکھتے ہیں اور یہ مقابلے کی فضا پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتی, انوویشنز کی طرف جاتی ہے اور نئی جو جدتیں ہیں اس کی طرف لے کے جاتی ہے. تو دیز آر دا ویری مچ امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر آف آرگنائزیشن. اس کے بعد ٹریڈ اینڈ انڈسٹری ایسوسیشنس ہیں. اس کے بعد گورنمنٹس ہیں. گورنمنٹ کا بہت بڑا جو کام ہے وہ آرگنائزیشنز کر رہی ہوتی ہیں. تو گورنمنٹ ایک کی اسٹیک ہولڈر ہے. گورنمنٹ اس کے لیے سہولتیں دے گی, سبسڈیز دے گی, لوگوں کو روزگار کے لیے پریفر کرے گی, تو گورنمنٹ ہے. میڈیا ہے, میڈیا ایک بہترین آرگنائزیشن کا اسٹیک ہولڈر ہے. سپلائرز ہیں جو را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں, جس سے پروڈکٹیوٹی آئے گی, جس سے آپ اپنا پروڈکٹ بنائیں گے, ڈیزائن کریں گے اور مارکیٹ میں کریں گے. کمیونٹیز ہیں. اب کمیونٹیز بہت طرح سے, اس میں ہر طرح کی کمیونٹیز ہیں انوالو ہیں اس لوکل ایریا کے. اس میں کمیونٹیز کے اندر ہر طرح کے لوگ جو اس فرم سے مستفید ہوتے ہیں یا اس فرم کو انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ سپورٹ یا کوئی اپنا ریسورسز یا کوئی اپنی ایسی چیزیں دیتے ہیں, اور اس کو وہ انوائرمنٹ دیتی ہے کمیونٹی کہ جس کے اندر وہ سیف اینڈ سیکیور, پیس اینڈ
پیس اور مائنڈ کے ساتھ اپنی پروڈکٹیوٹی لے کے آ سکے. تو دیز آر دا امپورٹنٹ اسٹیک ہولڈر آف این آرگنائزیشن. اس کے بعد شیئر ہولڈرز ہیں, دوز وہ ایگزیکیوٹ دا تھنگس appropriately, those who value, those shareholders added the value, وہ ویلیو کو ایڈ کرتے ہیں اب ان سے شیئر لے کے. وہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں, ہر وقت ویلفیئر کا سوچیں گے اور اپنی آرگنائزیشن کے لیے بہتر جو اقدامات کریں گے اس کے شیئرز, تاکہ باقاعدہ پراپر طریقے کے ساتھ وہ اس سے افادہ اور فائدہ اٹھا سکیں. اس کے بعد یونینز ہیں. یونینز جو ہیں یہ بھی ایک آرگنائزیشن کا بہت اہم اسٹیک ہولڈر ہے جو کہ لائن رکھنے میں مدد دیتا ہے. آرگنائزیشن کے اندر کوئی ایسی چیزیں جو امپلائیز کے لیے ٹھیک نہ ہوں, امپلائیز کی ویلفیئر کے اندر نہ جاتی ہوں اور امپلائیز کو نقصان دیتی ہوں, تو یونین جو ہے اپنا پارٹ پلے کرتی ہے. فار دیٹ پرٹیکولر پارٹ پلیڈ بائی دا یونینز, employee get the benefit of that activities of unions. Union support, help protect and prevent some punishments and introduce some good policies for the benefit of employees as well as the organization. So all these stakeholders combine and together plays a very important role for the betterment of organization. So organization is a pivotal point, and then all the stakeholders connected with that organization and act accordingly and act according to the requirement of particular things. That is why we can say that the organization is nothing without their stakeholders. تو stakeholders ایک بہت important part play کرتے ہیں اس کی betterment کے لیے. ڈیئر اسٹوڈینٹس, امید ہے کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہوں گے. یہ آپ کی لیے نئے کانسیپٹس ہیں. آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ آرگنائزیشنل اسٹیک ہولڈرس کون سے ہوتے ہیں. ان اسٹیک ہولڈرس کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ لنک ہو یا نہ ہو, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آرگنائزیشنس کا جو ڈائیگرام ہے, ہر اسٹیک ہولڈر علیحدہ سے آرگنائزیشن میں کنیکٹڈ ہے اور انڈائریکٹلی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں, انڈائریکٹلی ایک دوسرے کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. سب کا بنیادی مقصد جو یہ ہے کہ آرگنائزیشن پھلے پھولے اور اس کے اندر بہتری اور بہتر رجحانات آئیں. So that is why organizational stakeholder plays every organizational stakeholder plays a very important role towards the betterment of organization. اس کے بعد ہوفسٹیڈس فریم ورک فار اسیسنگ کلچرس, یہ بھی ایک ریڈنگ ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ کو یہ لٹریچر مہیا ہو تو اس میں آپ کو ایک اچھی ریڈنگ ملے گی. اس کے بعد پاور ڈسٹینس, ایک اور کانسیپٹ جو آپ لے لیں, پاور ڈسٹینس. پاور ول میک اے ڈسٹینس. ہاؤ, یہ آپ بتا. دی ایکسٹینٹ ٹو وچ اے سوسائٹی ایکسپٹ دیٹ پاور ان انسٹیٹیوشنز اینڈ آرگنائزیشن از ڈسٹریبیوٹیڈ یونیک ان ایکولی. اب لو ڈسٹینس ریلیٹیولی ایکول ڈسٹریبیوشن, ہائی ڈسٹینس ایکسٹریملی ان ایکول ڈسٹریبیوشن. ڈیئر اسٹوڈینٹس, یہ ایک چھوٹا سا کانسیپٹ ہے پاور ڈسٹینس کا. اس کے مطابق آرگنائزیشن کے اندر اگر تو معمولی سا فرق ہے امپلائیز میں تو یہ ایک اچھا تصور ہے, ان ایکول نہیں نظر آتا. لو ڈسٹینس جو ہے وہ ریفر کرتا ہے ٹوورڈز ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور, ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, ایکول ڈسٹریبیوشن آف گڈ تھنگس. اور اگر ہائی ڈسٹینس ہے اور اگر ایک باس ہے اور اس کے نیچے بہت نیچے ہائرارکی میں کوئی دوسرا شخص ہے تو یہ ہائی ڈسٹینس ہے which refers to extremely unequal distribution, unequal distribution of resources, unequal distribution of profit, unequal distribution of rewards, unequal distribution of paybacks. So that is why power distance, we should keep in mind the advantages of this power distance. تو لو پاور ڈسٹینس جو ہوں گے, لو ڈسٹینس جو ہوگا آرگنائزیشن کے اندر, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح کی فضا کو اجاگر کرے گا. لہٰذا اچھی آرگنائزیشنس کے اندر اس لو ڈسٹینس کو لو رکھا جاتا ہے اور کام کو شیئر اور ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایکول ڈسٹریبیوشن ہو اور اچھی طرح سے یہ آرگنائزیشن فلرش کریں. اس کے بعد پی ڈی ان ڈیٹیل.
پاور ڈسٹریبیوشن کو اگر ہم ڈیٹیل میں ہم دیکھیں تو یہ ایک کانسیپٹ بنتا ہے. اب پاور ڈسٹینس انڈیکس ایک میجر کرنے کے لیے ایک اسکیل ہے جس کو ہم پاور ڈسٹینس انڈیکس کہیں گے. ہیز بین کمپوزڈ آف دا کنٹری اسکورس آن دا فالوئنگ 3 questionnaires item which are correlated with coefficient between 0.54 and 0.67. تو یہ ایک اسکیل ہے جس کی مدد سے ہم پی ڈی آئی کی مدد سے ہم اسکور کو میئر کرتے ہیں اور کوشچنر اس کے میں. اس کے بعد انڈیویجولزم ہوپ فیڈس فریم ورک کنٹینیو ہے اور اس میں انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم کے 2 مزید کانسیپٹ آتے ہیں. انڈیویجولزم میں اب آپ دیکھیں دا ڈگری ٹو وچ پیپل پریفر ٹو ایکٹ ایز انڈیویجول رادر دین اے ممبر آف اے گروپ. اگر آپ کسی اس فریم ورک میں انڈسٹری اس میں آرگنائزیشنل فریم ورک کے اندر انڈیویجولزم کے حامی ہوں, اگر کوئی ہائی ہیرارکی میں آپ یا مینیجر جو ڈگری ٹو وچ پیپل پریفر ٹو ایکٹ ایز انڈیویجول رادر دین اے ممبر آف اے گروپ, تو وہ کیا انڈیویجولزم کہلائے گا. اور کلیکٹیوزم کے مطابق اے ٹائٹ سوشل فریم ورک, جس میں ایک ایسا فریم ورک, ایک ایسا سوشل فریم ورک جس میں لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, وچ پیپل ایکسپیکٹ ادرز ان گروپ آف وچ دے آر پارٹ آف لک آفٹر دیم اینڈ پروٹیکٹ دیم, جس میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور ایک طرف ایک دوسرے کی مدد لیتے ہیں تاکہ وہ پروٹیکشن حاصل کریں, وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. تو یہ کلیکٹیوزم ہے, کلیکٹیونیس ہے, کلیکٹیو بیہیویئرز ہیں, کلیکٹیو جو ہے وہ ایک چیزوں کی پروموشن ہے. تو یہ ہافسٹیڈ جو فریم ورک ہے اس کے مطابق 2 کانسیپٹ آپ دیکھ رہے ہیں جس کو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اب ہے اچیومنٹ کا کانسیپٹ. واٹ از اچیومنٹ؟ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ سوسائٹل ویلیوز آر کریکٹرائزڈ بائی assertiveness, materialism اینڈ competition. اب ان چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ اچیومنٹ کا کانسیپٹ حاصل کر سکتے ہیں. The extent to which societal values are characterized by assertiveness, materialism and competition, ان کی مدد سے آپ اچیومنٹ کریں گے. جب آپ کا کمپٹیشن ہوگا, اس کمپٹیشن کے اندر آپ پڑھیں گے, اس کمپٹیشن کی وجہ سے آپ کو کچھ چیزیں اچیو ہوں گی اور ان ساری چیزوں کی مدد سے آپ ایک تھیوری آف اچیومنٹ یا اچیومنٹ کی اس میں جائیں گے. اس کے بعد نرچرنگ, یہ کانسیپٹ جو ہے آپ کو دا ایکسٹینٹ ٹو وچ سوسائٹل ویلیوز ایمفسائز ریلیشن شپ اینڈ کنسرنس فار ادر. اب اس کانسیپٹ کے مطابق آرگنائزیشن کے اندر آپ نرچر کرتے ہیں ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی پروٹیکشن کے اندر جاتے ہیں, اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنے سوسائٹل ویلیوز کو. سوسائٹل ویلیوز میں ایمفسائز کیا جاتا ہے ریلیشن شپس کے اوپر کام, ریلیشن شپ جو ہے وہ مضبوط ہونے, دوسروں کے کنسرنس کے اوپر کام کرنا, دوسروں کے کنسرنس کو اپنے ساتھ شامل رکھنا, یہ ساری چیزیں آپ کی نرچرنگ کے اندر آئیں گی. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اچیومنٹ کیسے آئے گی جب تک آپ نرچر نہیں کریں گے. اچیومنٹ کے راستے میں جو بڑی رکاوٹیں آئیں گی, لیک آف کوآرڈینیشن, لیک آف انٹریکشنز, لیک آف شیئرنگ آف انفارمیشن, لیک آف پروڈکٹیوٹی, لیک آف انفارمیشن انوویشن, لیک آف ادر ریسٹ آف دا تھنگس. تو یو شوڈ کیپ ان مائنڈ دیٹ تھنگس ٹو اچیو دا سرٹن ٹاسک اور گول سیٹ بائی دا آرگنائزیشن. اور اس کے ساتھ پھر نرچرنگ. You need to know about the true concept of nurturing. Nurturing help you a lot. Nurturing help the organization to flourish. Nurturing help a lot to for the welfare or to get the skills for their employee. اس nurturing کے اندر آپ کی ٹریننگ پروگرامز ہیں, ورک شاپس ہیں, آپ کی ادر اسکلڈ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے امپلائیز کو فائدہ دیں گی. تو یہ ہوفمن فریم ورک ہے جو اچیومنٹ کو نرچر کرنے میں مدد دیتا ہے آپ کی. Uncertain avoidance, the extent to which a society feels threatened by uncertain and ambiguous situation and tries to avoid them. اب ایک اسی فریم ورک کے اندر ایک چیزیں جو ڈائگنوز ہوئی ہیں, انسرٹینٹی اوائڈنس, اس سے ہمیں انسرٹینٹی سے نکلنا ہے. ایک فرم کو انسرٹینٹی کے ماحول سے نکلنا ہے, ایک انڈیویجول کو انسرٹینٹی کے ماحول سے نکلنا ہے, اس کو اس کو فیل کرنا ہے, اس کو جو تھریٹس ہیں اس تھریٹس کو اوائڈ کرنا ہے. ایمبیگوس سچویشنز ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, جو آپ کو دور کرتی ہیں چیزیں, ان سچویشنز کو آپ نے ری ڈیزائن کرنا ہے اور ٹرائی کرنا ہے ٹو اوائڈ دیم.
because this is not a good thing for any organization, for any individuals. You should take care of these things and to avoid those uncertainties by taking part in productive and healthy activities, and give the confidence to their employees, to give the societal confidence to the employees, to give the to feel that there is no threat there, and we are all and work collectively, and in the light of that collectiveness we can avoid the negative things of uncertain avoidance. Long-term orientations are national culture attributes that emphasizes the future, thrifts and persistence. ہوفسٹیڈ فریم ورک کے زیر اثر ایک اور ٹرم جو آپ دیکھ رہے ہیں لانگ ٹرم اورینٹیشنس، آپ کی جو اورینٹیشنز ہوں وہ لانگ ٹرم کے اندر جانی چاہیے، جس میں آپ نیشنل کلچرز کے ایٹریبیوٹس کو بھی رکھیں اور جو ایمفسائز کریں آپ کو ٹورڈز یور فیوچر اینڈ تھریفٹ اینڈ پرسسٹنٹ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہوں آپ اس کو فلرش کریں اور لانگ ٹرم کے اوپر بلیف ہو. ان دا لائٹ آف دیٹ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز یو فائنڈ یور وے اپروپریٹلی اینڈ ود میننگ فلنس. شارٹ ٹرم اورینٹیشنس کے اندر نیشنل کلچر ایٹریبیوٹس دیٹ ایمفسائزز دی پاسٹ اینڈ پریزنٹ، ریسپیکٹ فار ٹریڈیشن اینڈ فلفلنگ سوشل ابلیگیشنس. شارٹ ٹرم اورینٹیشنس کے اندر ہمیں کلچرس ایمفسائز کرنا ہے کہ اس کا پاسٹ اور پریزنٹ اور رسپیکٹ کرنی ہے ٹریڈیشنس کی. ٹریڈیشنس کیا کہتی ہیں، ٹریڈیشنس کو نگلیکٹ نہیں کرنا. ان دا لائٹ آف دیٹ ٹریڈیشنس یو سیٹ یور پاتھ، ان دا لائٹ آف دیٹ ٹریڈیشنس یو فلفل دی سوسائٹل سوشل ابلیگیشنز، ریکوائرمنٹ آف دا سوشل ابلیگیشن. اور اپنی جو پروڈکٹیوٹی ہے، جو ڈیزائن ہے، انوویشنز ہیں، کلچر ہے، اس کا جو ماحول ہے آرگنائزیشن کے اندر کا، وہ آپ نے شارٹ ٹرم اورینٹیشن کے تھرو اس کو پورا کرنا ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپ آف اورینٹیشنز وچ وی face, which we establish or which we fulfill, that there's the things, the long term orientation and short term orientation. Dear students, اس میں آپ کو بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی کہ ہمیں آرگنائزیشن کے اندر دیکھتے ہوئے کس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے، ڈیزائن کرنے کے لیے، اسٹریٹجی کو فارم کرنے کے لیے وی نیڈ ٹو ہیو دیز ٹو گیٹ ٹو نو اباؤٹ دی ٹرم آف دیز سائنٹیفک terms of the organizational behavior which help us to prevent the organization, prevent the society, prevent the individual. اس کے بعد ہے گلوب فریم ورک فار اسیسنگ کلچر. اب to assess the globe for assessing culture, to assess the cultures, we need to know about the following things. Assertiveness, the degree to which individuals are assertive, confrontational and aggressive in their relationship with other. So you need to have, if you build the relationship with other, if you desire to build a strong relationship with others, you need to know the degree which individuals are assertive, confrontational and aggressive. تو یہ چیزیں آپ کو بتائیں گی، یہ والی ٹرمز آپ کو بتائیں گی کہ ریلیشن شپس کو کیسے بلڈ کرنا ہے. فیوچر اینڈ اورینٹیشن کے لیے آپ دا ایکسٹینٹ ٹو وچ انڈیویجولس انگیج ان فیوچر اورینٹیڈ بیہیویئر سچ ڈیلیئنگ گریٹیفیکیشن، پلاننگ اینڈ انویسٹنگ ان دا فیوچر. تو جب آپ نے اپنی فرم کو اس کانسیپٹ کے تحت جو کہ فیوچر اورینٹیشن کا ہے، تو آپ کرنٹ اپنا پاسٹ اور اپنے فیوچر کو کمبائن کر کے، اپنے پریزنٹ اور پاسٹ کو کمبائن کر کے فیوچر کی پلاننگ کریں گے. اس پلاننگ کے تحت انوویشنز ہوں گی، اس پلاننگ کے تحت ٹریننگز ہوں گی، ورک شاپس ہوں گی، اور آپ ٹو کیپ ان مائنڈ دی ریکوائرمنٹ آف دا فیوچر یو بلڈ یور پریزنٹ، یو پرفارم یور پریزنٹ ایکٹیویٹیز ان این اپروپریٹ مینرس. اس کے بعد جینڈر ایگلیٹیرینزم اور ڈفرینسیشنس. اب جینڈر کس طرح رول پلے کرے گا؟ ایکسپریسڈ ایز دا ڈگری آف کلیکٹو مینیمائز جینڈر ان ایکویلٹی. وی شوڈ ٹرائی ٹو اڈاپٹ دی انوائرمنٹ وچ ہیلپ اس، وچ سپورٹ اس ٹو ایریڈیکیٹ دی جینڈر ان ایکویلٹی. There is a high time to give respect to the gender, and we should respect and obey and promote the equal gender opportunity.
This will help us, our organization, our nation and our peoples to flourish, to go towards their goals, toward their values which set by that survey which we discussed earlier. تو جینڈر ایجلیٹیرینزم اور ڈفرینسیشن جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اور منیمائز کرنا ہے جینڈر انیکویلٹی کو اگر ہم نے پروڈکٹیوٹی لے کے آنی ہے. تو انسرٹن اوائڈنس، انسرٹینٹی، دی ایکسٹینٹ the society, organization or groups rely on norms, rules and procedures to alleviate the unpredictability of future events. ایک اور ہے، ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ انسرٹینٹی کو اوائڈ کرنا ہے، انسرٹینٹی اوائڈنس کی طرف جانا ہے. ہم نے ایسی ایکٹیویٹیز کو ڈیزائن کرنا ہے جو فیوچر کے ایونٹس میں ہماری معاونت کریں، جو فیوچر کے ایونٹس میں ہمیں سپورٹ کریں، جو فیوچر کے ایونٹس کے لیے جو فیوچر کی سوسائٹی کو ایکسٹینڈ کریں. ہم نے وقتی ضرورت کے تحت، وقتی مجبوریوں کے تحت اپنی فرمز یا آرگنائزیشنس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا، بلکہ فیوچر کو دیکھتے ہوئے انسرٹینٹی اور اوائڈنس کو، مایوسی کو قریب نہیں آنے دینا. تو یہ گلوب فریم ورک فار اسیسنگ کلچرز ہے. اس کے مطابق آپ کلچرز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، کلچر بلڈ کر سکتے ہیں، ایگزسٹنگ کلچر کو مزید اسٹرینگتھن کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ساری جو ہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گی. دی گلوب فریم ورک اسیسنگ کلچر یہ کنٹینیوڈ ہے. اس کے بعد پاور ڈسٹینس ہے، دا ڈگری ٹو وچ ممبر آف کلیکٹیو ایکسپیکٹ پاور ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ایکولی. پھر پاور ڈسٹینس میں جو کہ پہلے بتایا گیا تھا، اگر لو ڈسٹینس ہوگا تو ایکول اپرچونیٹیز اویلیبل ہوں گی. اگر پاور ہائی ڈسٹینس پہ اوپر ہوگا تو دیر از نو ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز اینڈ پاور ہوگا، جس کی وجہ سے خلیج قائم رہے گی اور یو آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم ویل، یو آر ناٹ ایبل to think well, you are not able to innovate something. So the degree to which member of collective expect power to be distributed equally. اس کے بعد ہے individual collectivism اور institutional collectivism. اب there are two concept ہیں، ایک individual collectivism اور ایک آپ کا combine اور institutional collectivism ہے. The degree to which organizational and societal institutional practices encourage and reward the collective distribution of resources and collective actions. اس کے مطابق اگر آپ سوسائٹی کے اندر اپنی فرم کے اندر یا جو کام کر رہے ہیں تو یہ وہ ڈگری ہے جو آرگنائزیشنل اینڈ سوسائٹل انسٹیٹیوشنل پریکٹسز کو انکریج کرتی ہے اور ریوارڈ دیتی ہے کلیکٹیو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، کلیکٹیو ڈسٹریبیوشن آف کلیکٹیو ایکشنز. اور اس کے مطابق جب سوسائٹی کرے گی تو ایک بہت بڑا ریوارڈ آپ کو ملے گا. ان گروپ کلیکٹیوزم، اور گروپ کے اندر کیسے کلیکٹیوزم لے کے آئیں گے یہ تو اوپن ہے. اس کے بعد دا ڈگری ٹو وچ انڈیویجول ایکسپریس pride, loyalty and cohesiveness in their organization or families. اس کے بعد ان گروپ کلیکٹیوزم کے اندر یہ وہ ڈگری ہے جو انڈیویجول کو ایکسپریس کرے گی پرائڈ کے ساتھ، لائلٹی کے اندر اضافہ ہوگا، کوہیسونیس کے اندر اضافہ ہوگا ان دیئر آرگنائزیشن اور فیملیز فلرش کریں گی، فیملیز کو ریوارڈ جو ہے انڈائریکٹلی ریوارڈ ملے گا، لوگ خوشحال ہوں گے. اور ایک بہتر طریقے کے ساتھ یہ ایک فریم فار ایکسیسنگ کلچرز کا کانسیپٹ کو پورا کرتا ہے. پرفارمنس اورینٹیشن سجیسٹڈ بائی دا ڈگری ٹو وچ اے کلیکٹیو انکریجز اینڈ ریوارڈ گروپ ممبر فار پرفارمنس امپروومنٹ اینڈ ایکسیلنس. اور پرفارمنس اورینٹیشن ہوگی، پرفارمنس کے اوپر آپ کو ریوارڈ، انسینٹیو، پرفارمنس کے اوپر آپ کی جو ہے ڈیزائن کیا جائے گا آپ کی چیزوں کو، جس کی وجہ سے سوسائٹی جو ہے وہ ایکسلریٹ کرے گی، اس میں ویلفیئر آئے گا اور ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ آئے گا، ویلفیئر ہوگی لوگوں کی. اور ہیومین اورینٹیشن، آپ نے انسانیت کی بقا کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ گلوب فریم ورک فار اسیسنگ کلچر جو ہے ہیلپ کرے گا تھرو ہیومین اورینٹیشن، دا ڈگری ٹو وچ کلیکٹیو انکریجز اینڈ ریوارڈ انڈیویجول فار بینگ فیئر، altruistic, generous, caring and kind to others. So this will help you a lot. This concept help you a lot by taking part, by fulfilling the requirement of that. اور اس کے ذریعے ہیومین اورینٹیشن کے ذریعے آپ کے اندر ایک ویل بینگ کا جو ہے وہ عنصر آئے گا. جنرس ہوں گے، کیئرنگ ہوں گے ٹورڈز ادر پیپل، دوسروں کے لیے کائنڈ ہوں گے. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی آرگنائزیشن، ایک ایسا کلچر ڈیولپ کرنے جائیں گے
جس میں انسانیت کی قدر و منزلت ہوتی ہو, اس کی تکریم اور عزت ہوتی ہو. اور یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو پروڈکٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں, اور یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو شروع میں ہم نے پڑھے تھے, انسٹرومنٹل اور یہ دوسرے جو ویلیوز ہم نے مقرر کی تھیں, اس کے کانسیپٹ میں ہماری اچیومنٹ میں مدد دیں گے. اس کے بعد آپ ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ اس کو تھوڑا سمرائز کریں اگر آپ, تو آپ کو یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ ویلیوز کیا ہیں. ویلیوز کے بعد ہم نے ایٹیٹیوڈز کو پڑھنا ہے. یہ ایٹیٹیوڈز ہماری کتنی مدد کریں گے, یہ ویلیوز جو ہیں کس طرح ہماری ایٹیٹیوڈز کو ڈیولپ کرتی ہیں. اور اس کے بعد جو کانسیپٹ آتا ہے وہ جاب سیٹسفیکشن کا ہے. یہ ہم نیکسٹ چیپٹر میں ہم کریں گے, لیکن اس کا ایک ہم آپ کو اوور آل لک دے دیں کہ ابھی ہم نے جو اپنا چیپٹر پڑھا ہے وہ ویلیوز کے اوپر بات کی ہے. ویلیوز کیسے سیٹ کی جاتی ہیں, ویلیوز کیسے ڈیولپ کی جاتی ہیں, ویلیوز کو ڈیولپ کرنے کے لیے کن کانسیپٹس کی ضرورت ہے, ویلیوز کیا پارٹ پلے کرتی ہیں, ویلیوز کی مدد سے ہم کس طرح آگے فلرش کرتے ہیں, اور جو گلوب نے فریم ورک دیا ہے فار اسیسنگ کلچرز وہ کیا کانسیپٹ ہے, اور اس کے مطابق کس طرح ہم نے کرنا ہے. بیسیکلی یہ کلیکٹیونیس ہے, بیسیکلی یہ کلیکٹیو بیہیویئرس ہیں, بیسیکلی یہ بیہیویئرس ہمارے اپنے خود ہم نے ڈیزائن کرنے ہیں. اور یہ سارا فرم کا جو کانسیپٹ آپ نے پڑھا, آپ نے یہ سارے اسی کی مدد سے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, اگر ہم اس کو سمرائز کریں تو ہم نے دیکھا کہ ہر انسان جو ہے وہ بہتری چاہتا ہے, فریڈم چاہتا ہے, پاور چاہتا ہے, ریسورسز چاہتا ہے, سیکیورٹی چاہتا ہے فیملی کی, اور رسپیکٹ چاہتا ہے, ڈگنیٹی چاہتا ہے, پرائڈ چاہتا ہے. اب وہ یہ تو چاہتا ہے, لیکن اس کو حاصل کیسے کرے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر ایک اور ویلیو ایڈڈ ایڈیشنز ہیں اور سروے کیے گئے ہیں. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کو کلیکٹیو ایفرٹ کرنی ہے, اس کو دوسروں کی رسپیکٹ کرنی ہے, اس کو نئی نئی اسکلز کو سیکھنا ہے, اس کو لرننگ کے مختلف پروسیجرز کے اندر جانا ہے. ان پروسیجرز کی مدد سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے بہتر سے بہتر لے کے جانا ہے, اور پھر ایک سوسائٹی ڈیولپ کرنی ہے. اس سوسائٹی کی مدد سے اس کی کلیکٹیو اور ایکسپرٹیز اور پاور سے جو ایکولی ڈسٹریبیوٹ اگر ہوں گی سوسائٹی کے اندر, تو پھر سوسائٹی فلرش کرے گی. تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس چیزوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کیا ہوگا, اور اس کانسیپٹ کو جو کہ ویلیو ایڈڈ ہے, کس طرح ہاؤ وی کین میک آور سیلف ویلیو ایڈڈ, وہ ویلیو ایڈیشنس کیا ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, کس طرح ہمارے بیہیویئرس کے اندر یہ جو ہے ویلیو ایڈ ہوتی ہے, اور ان دی لائٹ آف دیٹ ویلیوز وی بیہیو اکارڈنگلی. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایک اور جو چیز آپ نے یہاں پہ سیکھی کہ وہ ڈگری وچ اینڈ آرگنائزیشنل اینڈ سوسائٹل انسٹیٹیوشنل پریکٹسز. اب انسٹیٹیوشنل پریکٹسز کیا چیزیں ہیں؟ انسٹیٹیوشنل پریکٹسز آر دوز وچ انکریجز اس اینڈ ریوارڈ دی کلیکٹیو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز. اب بار بار اس چیز کا ذکر ہوا ہے کہ ایکول اینڈ کلیکٹیو ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, ہاؤ مچ پلے اے پارٹ آف equal distribution of resources and wealth. تو ایکویلیبرم کا جہاں پہ بھی کانسیپٹ ہوگا وہ معاشرہ ترقی کرے گا, اور جہاں ایکویلیبرم کا کانسیپٹ نہیں ہوگا وہ معاشرہ انحطاط کا شکار ہوگا, وہ معاشرہ جو ہے وہ نیچے کی طرف جائے گا, جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل جو ہیں آپ فیس کرتے ہیں. تھرڈ ورلڈ کا ایک مین مسئلہ یہی ہے, دی ڈسٹریبیوشن آف ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہیں. اس میں جس کے پاس پہلے سے ریسورسز ہیں وہ مزید ریسورسفل ہوگا, اور جس کے پاس پہلے سے ریسورسز نہیں ہیں وہ مزید ریسورس لیس ہوگا. تو وی شوڈ ٹرائی ٹو مینٹین دا ایکویلیبرم آف دا سوسائٹی by taking part on collective activities, by innovate something which equally helpful for all the member of the society. تو بیسیکلی اس طرح ویلیوز ہم ایڈجسٹ کریں گے, ایکویلٹی کی بیس کے اوپر ہم کریں گے, تاکہ ہماری فرمز جو ہیں, ہماری آرگنائزیشنز جو ہیں وہ ایکولی شیئرنگ آف ڈسٹریبیوشن ریسورسز کی اس فارمولے کے تحت ہماری اچھی طرح سے پرفارم کر سکیں. اس کے بعد لائلٹی ہے, کوہیسونیس کا ایک کانسیپٹ ہم نے آپ کو دیا کہ آرگنائزیشنز کے اندر اور فیملیز کے اندر وہ کتنا زیادہ تقویت کا باعث ہوگا. اپنی فرمز کے ساتھ اگر آپ لائل ہیں, اگر اپنی فرمز کے ساتھ آپ پرائڈ کے ساتھ منسلک ہیں, اگر اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ ود پرائڈ آپ منسلک ہیں اور اس کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ سوچتے ہیں اور کام کرتے ہیں, تو آپ خود سوچیں اس کا ڈائریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کی فیملیز کے اوپر, آپ کی گھریلو زندگی کے اوپر پڑے گا, کیونکہ یہی وہ سارے کانسیپٹ ہیں جو آپ کو مدد دیتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس,
اس کے بعد suggested by the degree to which a collective encourages and reward group members for performance improvement and excellence. اور پھر ایک کانسیپٹ جو دیا گیا کہ آپ جو بھی اس چیز کو اکنالج کیا جائے گا کہ جو بھی پرفارمنس دے گا اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو انکریج کیا جائے گا، اس کو ریوارڈ دیا جائے گا، اس ریوارڈ اس کی پرفارمنس کی بیس پہ اس پر ریوارڈ دیا جائے گا تاکہ وہ مزید پرفارم کریں، اور ایک پریونٹ کریں گے پنشمنٹ کو اس کی جگہ. تو یہ بھی باقاعدہ طور پر ایک گلوب فریم ورک ہے فار ایکسیسنگ کلچر کہ کس طرح ہم نے اپنے آپ کو ہائیلی پروڈکٹیو اور ہائیلی جو ہے ایک کمپٹیٹیو ماحول کے اندر کس طرح ہم نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے ہائیلی افیکٹو انڈیویجول کی صورت میں. اس کے بعد ہیومین اورینٹیشن بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کریں گے، جو کچھ بھی آپ کریں گے، دا ڈگری ٹو وچ اے کلیکٹیو انکریجز اینڈ ریوارڈ انڈیویجولس فار بینگ فیئر، السٹرک، جنرس اینڈ کیئرنگ، کائنڈ ٹو ادرس. بیسیکلی یہ ساری کھیل جو کچھ بھی ہے یہ کائنڈنس کا ہے. یہی ہمارا مذہب کہتا ہے، یہی ہمارے جو ہے ریسرچ کہتی ہے کہ ایک ایسا فریم ورک بنائیں جس میں سب سے پہلی چیز اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ ہیومینٹی کی طرف ویری کائنڈ ہوں، ہیومینٹی کی طرف آپ کا مزاج جو ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہو. آپ جو کام بھی کریں وہ ایتھکس کے اندر رہ کے کریں تاکہ ہیومینٹی سفر نہ کرے، کیونکہ ہیومینٹی سفر کرتی ہے تو تمام چیزیں جو ہیں اس کی بیس لیس ہو جاتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے صرف آج ویلیوز کو دیکھا ہے، کیونکہ ویلیوز خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. کسی چیز کی بھی جب بیس رکھیں گے تو اس کو ویلیو دیں گے، کسی کرنسی کی آپ چیزیں جو بھی آپ رکھیں گے اس کی ویلیو دیں گے، کسی بھی جنس کی آپ کوئی مقرر کریں گے قیمت اس کی ویلیو کے اگینسٹ کریں گے. تو کسی بھی انسان کی شناخت اگر کریں گے تو وہ اس کی ویلیو کی وجہ سے دیں گے، اور ویلیو جو ہے وہ اس کی اسی وجہ سے بنے گی کہ وہ کتنا پروڈکٹیو ہے، کتنا اکاموڈیٹیو اور کتنا فیسیلیٹیٹیو ہے. تو یہ چیزیں اس کی ویلیو میں بنے گی. کوئی بھی آپ لیڈر دیکھ لیں وہ اپنی ویلیو خود ایڈ کرتا ہے بائی ٹیکنگ پارٹ ان پازیٹیو ایکٹیویٹیز، بائی ٹیکنگ پارٹ ان ڈفرینٹ ہیومینٹی، دا ورک آف ہیومینٹی ٹورڈز ہیومینٹی، اور وہ اس کی رسپیکٹ حاصل کرتا ہے. تو ویلیو بہت امپورٹنٹ چیز ہے آرگنائزیشن کے اندر، پرسنالٹی کے اندر، آپ کے کلچر کے اندر، آپ کی ہر انوائرمنٹ کے اندر، ہر چیز کی آپ نے ویلیو کو دیکھنا ہے اور ویلیو کے مطابق کام کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کی. اب اس کو آپ اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ کنیکٹ کریں اور ایویلیویٹ کریں. آپ کو ایک یہ ٹاسک دیا جاتا ہے، آپ اپنا کریں کہ آپ نے اپنی ویلیو کتنی بنائی ہے، اپنی ویلیو کے اندر آپ کا کیا ویژن ہے، اس ویژن کی آبیاری کے لیے کتنا کام کرتے ہیں، اس کے لیے کتنی پریکٹس کرتے ہیں. تو ویلیوز کو خاص طور پہ آپ نے کنسیڈر کرنا ہے، اور ان ویلیو کی وجہ سے ہی آپ نے اپنے معاشرے کو ترقی دینی ہے. اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو ہم نیکسٹ ہم جا کے جو اس کا سیکنڈ پارٹ بنتا ہے وہ ہے آپ کی ایٹیٹیوڈس کا. ایٹیٹیوڈس کس طرح آپ کی ویلیو اور ایٹیٹیوڈ مل کے کس طرح آپ کے جاب سیٹسفیکشن کا باعث بنتے ہیں، اور کس طرح جاب سیٹسفیکشن ایک سوسائٹی کی سیٹسفیکشن کا باعث بنتی ہے. سوسائٹی کے اندر آپ کی فیملی بھی ہے، سوسائٹی کے اندر آپ کے دیگر لوگ اور اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں، سب انٹر کنیکٹیولی ایکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی فلرش کرتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ آپ اس لیکچر کو اچھی طریقے سے سمجھ پائے ہوں گے، اور اس کے وہ کانسیپٹ جو ابھی آپ کے لیے نئے تھے یا ابھی وقتی طور پہ سمجھنے، آپ اس کو 2-3 دفعہ دیکھیں گے، ریوائز کریں گے، لٹریچر کی مدد لیں گے. اس لٹریچر کی مدد سے آپ کوئی بہتر اور پروڈکٹیو جو ہے وہ اپنا تاثر قائم کریں گے، اور اس تاثر کے اوپر آپ نے اپنے ڈیسیجنز کا، اپنی ویلیوز کا اور اپنی ایگزیکیوشن کا جو ہے وہ جائزہ لیتے رہنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ، سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ جو کانسیپٹ آپ نے یہاں پڑھے ہیں، جو کانسیپٹ آپ نے یہ سیکھے ہیں، اس کو عملی زندگی میں لے کے آئیں، اس کی پریکٹس کی طرف توجہ دیں، کیونکہ پریکٹس کے ساتھ ہی سارا آپ کو یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے اس سلسلے میں اور آپ سے جو ہو سکے کوئی نئی چیزیں جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ
کس طرح انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو لٹریچر کو بار بار اس لیے یاد دہانی آپ سے کروائی جاتی ہے کہ لٹریچر کو ریویو کریں, مزید ایکسپلور کریں, اس کو ڈگ آؤٹ کریں تاکہ بہتر طریقے کے ساتھ آپ کے پنپ سکیں اس کو. اس امید کے ساتھ کہ آپ اس لیکچر کو بہت توجہ سے دیکھیں گے, سنیں گے, اپنی پرسیپشن کو بروئے کار لائیں گے, اپنی آپ کو ویلیو ایڈڈ بنانے کے لیے طریقہ کار سر انجام دیں گے, اور ان ویلیوز کے زیر اثر رہ کے پھر آپ نے بہتر طریقے کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کو آج یہ لیکچر جو ہے اچھا لگا ہوگا, آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اگلے کے جو لیکچرز ہیں اس میں آپ باقاعدہ طور پر مزید انٹرسٹ کے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں گے اور نئی نئی ٹرمز اور نئے نئے کانسیپٹ کو سیکھیں گے اور ان کانسیپٹ کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے. اس دعا کے ساتھ آپ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے اور آپ اپنے تعلیمی مدارج اور اپنی لرننگ کو بہتر سے بہتر بنائیں. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.